الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی بہت سی نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان صبح سے شام تک ان نعمتوں کے سائے میں زندگی گزارتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. بغیر اس کے انسان کی زندگی ناممکن ہے. اور وہ اللہ کی نعمتیں اتنی سہولت سے، اتنی آسانی سے اور اتنی فراوانی سے میسر ہیں کہ آدمی اس کو اللہ کی نعمت سمجھتا نہیں ہے، بلکہ انسان کی عادت بن گئی ہے کہ وہ اس کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے. کبھی سوچنے کا موقع نہیں ملتا ہے. مثلا ہوا ہے، پانی ہے، دھوپ ہے، سردی ہے. یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ہر انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن کبھی یہ سوچنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا ہے کہ یہ پانی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ ہوا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ سردی گرمی یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کے حکم کے تابع ہیں. ہوا چلتی ہے تو اللہ کے حکم سے، پانی برستا ہے تو اللہ کے حکم سے، کنویں، تالاب، ندیوں، نالوں میں پانی بہتا ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے. انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی سے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی راحت، آسائش اور ان کی سہولت کے لیے ان ساری چیزوں کو فراوانی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ مہیا کیا کہ ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے. لیکن اللہ کی یہ نعمتیں کبھی زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ راحت کی چیزیں کبھی مصیبت اور آفتوں میں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. لیکن کب؟ جب ان نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے. اور جو اللہ ان نعمتوں سے ہمیں سرفراز کر رہا ہے، جس اللہ کے حکم سے یہ نعمتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں اور جس اللہ کی مرضی سے ان نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، جب اس اللہ کے احکام کی پامالی ہو جاتی ہے، اللہ کی شریعت کی پامالی ہو جاتی ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ کے بندوں پر ظلم کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہیا کی ہوئی چیزوں کو ہم اپنی ذاتی جاگیر سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم تکبر اور بڑائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جب یہ صفات آتی ہے تو پھر اللہ کے فیصلوں میں بھی تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ زمین پر جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہیں. ان چیزوں کو جب تک اللہ چاہے آپ کی خدمت کے لیے مہیا کروا سکتا ہے. جب تک اللہ چاہے آپ کی راحت، آپ کی سہولت، آپ کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مہیا کر سکتا ہے. لیکن جیسے اللہ چاہتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے، اللہ ان کے اندر تبدیلی بھی لا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قانون اور نظام کے اندر تبدیلی اور چینجز بھی لا سکتا ہے. یہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی اپنے نظام کو بدل کر بھی دکھلاتا ہے. قرآن کے اندر ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جو قومیں اللہ کی نافرمان تھی، ان قوموں کے لیے وہی چیز وبال بن گئی جو ان کے لیے راحت اور آسائش کا ذریعہ تھی. خاص طور پر قرآن نے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ واقعات عبرت لینے کے لیے بیان کیے ہیں، سبق لینے کے لیے بیان کیے ہیں. اور ہر واقعے میں اللہ تعالیٰ نے جس قوم پر جو عذاب آیا ہے
اس عذاب کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور کیوں آیا ہے، کون سا گناہ تھا، کون سی نافرمانی تھی، کون سی ایسی چیز تھی جو اللہ کے اس عذاب کو لانے کا ذریعہ بنی ہے، یہ بھی قرآن نے پوری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ہر عذاب کو ہر واقعے سے جوڑ کر اللہ نے بیان کیا ہے تاکہ انسان اس سے عبرت لے، سبق لے، واقعات کو معلومات کے بڑھانے کے لیے، علم کے بڑھانے کے لیے یا ذہنی عیاشی کے لیے نہ پڑے، بلکہ ان واقعات کے پیچھے اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، ان واقعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا میسج اور پیغام دینا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم سوچیں۔ چنانچہ قرآن میں بہت سے واقعات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی انہی نعمتوں کو ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنایا۔ پہلا جو واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو طوفان اور سیلاب میں غرق کیا۔ کیوں غرق کیا؟ آسمان سے بارش ہوئی، زمین سے پانی ابلنے لگا اور پوری قوم برباد ہو گئی۔ کیوں ہوئے؟ اس کے پیچھے کیا اسباب تھے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ قوم مشرک تو تھی ہی، شرک کے ساتھ ان کے اندر تکبر تھا، بڑائی تھی، اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتی تھی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، وہ کمزور طبقے کے لوگ تھے، غریب لوگ تھے، جو دیندار تھے، جو دین کو ماننے والے تھے، وہ سب کمزور طبقے والے تھے۔ اب یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور حضرت نوح سے کہتے تھے اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، ہم آپ پر ایمان لائیں، آپ کے پیچھے تو چلنے والے سب گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، یہ سب کمزور طبقے کے لوگ ہیں، بادی الرأی، ان کی رائے کا کوئی وزن نہیں ہے، وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، آپ کو ہم اپنے اوپر کوئی فضیلت والا نہیں پاتے ہیں، ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے ہم پر کوئی فضیلت دی ہے، کوئی خصوصیت دی ہے، آپ تو چھوٹے قسم کے لوگ ہیں۔ مذاق اڑانے لگے، حقیر سمجھنے لگے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے اور نبی کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کہنا پڑا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم بھی آپ کا مذاق اڑائیں گے جب اللہ کا عذاب آئے گا، جیسے آپ ہمارا مذاق اڑاتے تھے۔ تو دینداروں کا، نبیوں کا مذاق اڑاتی تھی وہ قوم، نتیجہ کیا ہوا؟ پوری قوم برباد ہو گئی۔ اسی طرح سے قوم عاد، انتہائی طاقتور قوم، اتنی مضبوط، اتنی طاقتور، اور جن کو زمین پر اتنا پاور ملا ہو، اتنی طاقت ملی ہو، ایسی قوم نہیں گزری ہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے ان کو زمین پر جو کنٹرول دیا تھا، جو پاور دیا تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کو اتنا پاور نہیں دیا ہے۔ اتنی طاقت تھی، اتنی مضبوط تھی، وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ مضبوط کون ہے؟ قرآن نے ان کا تذکرہ کیا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، جہاں تک قوم عاد کا تعلق ہے، وہ زمین پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ انسانی فطرت ہے، جب طاقت ملتی ہے، وسائل ملتے ہیں، حکومت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے کہا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ قُوَّةٍ، بغیر طاقت کے اپنے آپ کو زمین پر سب سے بڑا سمجھنے لگے اور کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے کیا زمین پر؟ کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، منحوس دنوں میں اللہ نے تیز و تن ہواؤں کی آندھی ان پر مسلط کی۔ جو ہوا راحت کا سبب بنتی ہے، جو ہوا گرمی کو دور کرنے کا
کا سبب بنتی ہے، جو ہوا انسانوں کے لیے خوشیاں لاتی ہے، قوم عاد کے تکبر کی وجہ سے، بڑے پن کی وجہ سے، زمین میں سرکشی کرنے کی وجہ سے وہی ہوا ان کے لیے عذاب کا سبب بن گئی۔ ایسے ہی قوم شعیب کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم بزنس کرنے والی قوم تھی، بڑی تاجر قوم تھی، لیکن تجارت کرنے میں وہ ڈنڈی مارتے تھے۔ نبی ان سے کہتے تھے وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، تولتے وقت، ناپتے وقت آپ کمی بیشی مت کرنا، ڈنڈی مت مارنا، لوگوں کو دھوکہ مت دینا۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں کے اندر کمی نہ کرنا، یعنی جب ہم بیچ رہے ہوں، سامنے والوں سے سودا کر رہے ہوں، ان کو نقصان کرنے کی، ان کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرنا۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ جب نبی بار بار ان کو سمجھاتے تھے، نبیوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، دینداروں کے خلاف کھڑے ہو گئے، دھمکی دی۔ جیسے آج کل کہتے ہیں کہ ملک سے نکال دیں گے، یا تو آپ ہمارے مذہب میں آئیے یا ملک سے نکال دیں گے۔ یہی کیا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہا اے شعیب تم کو اور تمہارے ساتھ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے ان سب کو ہم اپنے ملک سے نکال دے دیں، یا تو آپ ہمارے دین میں آ جائیے، آپ گھر واپسی کیجئے، لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، واپس ہماری ملت میں آئیے۔ جیسے آج کل کہتے ہیں گھر واپسی، یا تو آپ گھر واپسی کیجئے یا آپ کو ہم اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ یہ دھمکی دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، بادل کے ذریعے سے، جو بادل بارش کے برسنے کا ذریعہ ہوتا ہے، جس بادل کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں، ابھی بارش ہوگی، ابھی موسم ٹھنڈا ہوگا، ابھی زمین ہریالی کے ساتھ خوشنما بن جائے گی، وہ بادل جو لوگوں کے لیے خوشی کا ذریعہ بنتا تھا، جو بارش برساتا تھا، اس بادل سے اللہ نے ان کے لیے عذاب بھیجا۔ ایسا عذاب آیا، پھر زمین کے اندر زلزلہ آیا، پھر چیخ اور دھاڑ آئی کہ پوری قوم برباد ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ دینداروں کا مذاق اڑایا، دھمکی پر اتر آئے، اور تجارت لین دین میں کمی بیشی کی، اور حرام اور حلال کے درمیان فرق نہیں کیا، پوری قوم تباہ اور برباد ہو گئی۔ ایسی ہم واقعہ سنتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ نے کہا ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، اپنی طاقت اور اپنے زور کی وجہ سے اپنی بلندی کو ثابت کرنے لگا، سب سے اونچا مقام مرتبہ اس کا ہو گیا، اور وجعل اہلها شیعا، لوگوں کو تقسیم کر دیا، یستضعف طائفۃ منہم، کچھ لوگوں کو کمزور سمجھنے لگا، جو بنی اسرائیل تھے ان کو کمزور سمجھنے لگا، اپنی قوم والوں کو بڑا سمجھنے لگا، اور بنی اسرائیل کے جن لوگوں کو کمزور کرتا تھا ان کے مردوں کو ذبح کرنے لگا، عورتوں کو زندہ چھوڑنے لگا۔ جیسے آج ہو رہا ہے کہ لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کمزور طبقے کے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کو دوسرے نمبر کے شہری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، غلط الزامات میں، غلط کیسوں میں ان کو پھنسا کر، ان کے خلاف غلط سلط فیصلے کروا کر ان کو بالکل برباد کروانا چاہتے ہیں۔ یہ جو آج کی پوزیشن ہے، فرعون کی بھی یہی پوزیشن تھی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، جو دریائے نیل ان کے لیے خوشحالی کا، ان کی روزی روٹی کا ذریعہ تھی، اسی دریائے نیل کے اندر ان سب کو دفن کر دیا۔ تو پانی کا عذاب، ہوا کا عذاب، ان سب چیزوں نے ان کو تباہ کر دیا۔ ایک واقعہ اور بھی آتا ہے قوم سبا کا، بڑی خوشحال قوم تھی، قرآن نے ان کا جو تذکرہ کیا ہے خوشحالی میں مثال کے طور پر، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، کہتے ہیں کہ قوم سبا کی جو علاقہ تھا اس میں آپ کے لیے نشانیاں ہیں، جنتان عن یمین و شمال، دونوں طرف ہرے بھرے باغات تھے، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ نے ان سے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، لیکن کیا کیا؟ فاعرضوا فارسلنا علیہم، اللہ تعالیٰ نے جو کام ان کو پیغام دیا تھا اس سے انہوں نے اعراض کیا، اللہ کی شریعت
سے منہ موڑ دیا، اللہ کی شریعت، اللہ کے قانون سے دوری اختیار کی اور اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، ناشکری سے بدل دیا، تو ان کا بڑا ڈیم تھا جس کے اندر وہ پانی جمع کر کے اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، وہی ڈیم جو ان کے لیے خوشحالی کا سبب تھا وہ پھٹ گیا، پوری قوم اس کے اندر ڈوب کر برباد ہو گئی۔ یہ اللہ کا اصول ہے، یہ پانی، یہ ہوا جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے، اگر انسانوں پر ظلم ہوتا ہے، اگر شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، دینداروں کا اور علماء کا اور شریعت کے حاملین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہی چیزیں اللہ کی طرف سے عذاب بن جاتی ہے۔ ڈر لگتا ہے، آج یہی ملک کے حالات ہیں، تو ملک میں جگہ جگہ طوفان، سیلاب، یہی چیزیں بستیوں کی بستیاں ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کا وعدہ تھا اللہ کے رسول سے، جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آیا، پوری کی پوری قومیں ڈوب گئی، پوری کی پوری قومیں برباد ہو گئی، اس طرح کا عذاب تو اللہ تعالیٰ اس امت پر لانے والے نہیں ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے اور الگ الگ جگہوں پر قوموں کا اللہ برباد کرتے ہیں، اس سبق دلانے کے لیے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، اللہ نہ کرے دوسرے بھی اگر ایسے کریں گے ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کل کے یہ حالات ہیں، یہ ذرا ڈرنے کے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ہیں، اپنا جائزہ لینے کے ہیں کہ جن قوموں پر عذاب آیا اور جو ان کی کمزوریاں اللہ نے بیان کی، جو ان کی غلطیاں اللہ نے بیان کی ہیں، جو ان کی نافرمانی اللہ نے بیان کیا، کیا ہمارے اندر بھی وہ غلطیاں ہیں، وہ کمزوریاں ہیں؟ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اللہ سے ڈرتے بھی رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے حدیث میں، جب بادل آتا تھا اللہ کے رسول کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں۔ جب بارش برستی سی ذرا سکون ہو جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بادل کو دیکھ کر آپ اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بادل ایک قوم پر عذاب بن کر آیا تھا، مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں ہم پر بھی عذاب بن کر نہ آئے۔ یہ اللہ کے نبی کی یہ عادت، ان کا یہ معمول تھا، جو ہر طرح کے گناہوں سے پاک صاف، اللہ سے تعلق ان کا مضبوط تھا۔ تو ہمیں شما کو کیا پیغام ملتا ہے اس سے؟ یہ اللہ کے نبی ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ان چیزوں سے حالات ذرا بدل جائیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں اگر زحمت میں تبدیل ہونے کا اگر اندیشہ بھی ہو جائے، ہم اپنے اندر ڈر کو محسوس کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی کمزوریوں کا، گناہوں کا، غلطیوں کا جائزہ لیں، اللہ سے معافی مانگے، تب اللہ کی طرف سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں سے عبرت لے کر اپنی اصلاح کی توفیق دے اور اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھ کر اس کو اصلاح کر کے صحیح راستے پر چلائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔